بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للدت کشمیر قدیم زمانے ہی سے ریشیوں، سنتوں اور صوفیوں کا مسکن رہا ہے۔ انہی بزرگ ہستیوں میں ایک عظیم خاتون بھی گزری ہے جنہیں پیار اور عقیدت سے لوگ للدت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ للدت کی زندگی کے حالات کے بارے میں اگرچہ وثوق کے ساتھ بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا تو بہرحال یقینی ہے کہ وہ 14ویں صدی کے وسط میں سری نگر سے 6 میل دور جنوب مشرق کی طرف واقع ایک گاؤں سمپور میں پیدا ہوئی۔ ان کے والدین نے اس وقت کے رواج کے مطابق چھوٹی عمر میں ہی ان کی شادی پامپور کے ایک پنڈت گھرانے میں کر دی۔ سسرال میں ان کا نام پدماوتی رکھا گیا۔ سسرال میں ساس اور شوہر کے برے سلوک کی وجہ سے للدت کی ازدواجی زندگی بہت ہی تلخ گزری۔ اس ضمن میں کئی واقعات کشمیر کی لوک روایت کا حصہ بن چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار للدت کے سسرال میں بڑے پیمانے پر ایک دعوت ہوئی۔ دوسرے روز حسب معمول جب للدت گھاٹ پر پانی بھرنے گئی تو سہیلیوں نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ کل تم نے خوب پیٹ بھر کر اچھے اچھے پکوان کھائے ہوں گے۔ اس پر للدت کے منہ سے بے ساختہ ایک شعر نکلا جو کشمیری زبان میں ایک ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس شعر کے معنی ہے، مینڈھا پکے یا بکرا، لل کی قسمت میں تو وہی بٹا ہے۔ للدت کی ساس کھانا پروستے وقت ان کے برتن میں ایک بٹا رکھتی تھی تاکہ دیکھنے میں چاول کا برتن خوب بھرا ہوا لگے۔ للدت نہایت صابر تھی۔ وہ چاول کھا کر بٹا دھو کر ایک طرف رکھ دیتی تھی تاکہ ان کی ساس کو دوسرا پتھر ڈھونڈنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ کسی طرح سے للدت کا یہ شعر ان کے سسر کے کانوں تک بھی پہنچا تو انہوں نے اس کی تحقیق کی اور للدت کا بیان صحیح ثابت ہوا۔ للدت نہایت صبر سے سسرال والوں کی زیادتیاں برداشت کرتی رہیں، لیکن آخرکار ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے گھریلو زندگی کو خیرباد کہا اور ایک مست قلندر کی طرح جگہ جگہ گھومنے لگی۔ ایک بار وہ نیم برہنہ حالت میں کہیں جا رہی تھی کہ کہیں دور سے حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ آتے ہوئے نہ دکھائی دی۔ للدت کو اس حالت میں حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ کا سامنا کرنے میں شرم محسوس ہوئی۔ وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن جب آس پاس میں چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو ایک نان بائی کی دکان میں دہکتے ہوئے تنور میں کود پڑی۔ بیچارے نان بائی کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں جب تنور کا ڈھکن اٹھا لیا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ للدت ایک خوبصورت لباس پہن کر تنور سے برآمد ہوئی۔ بعد میں جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا اور ان کے سامنے نیم برہنگی کی حالت میں چھیتڑے پہن کر جانے میں لاج آئی۔ للدت اس واقعے کے بعد کئی بار حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملی اور ان کے علاوہ حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملتی رہی۔ یہ دونوں بزرگ للدت کے روحانی مرتبے سے متاثر بتائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اسی اثناء میں للدت کا گزر وہاں سے ہوتا ہے۔ حضرت شیخ کی والدہ ان سے ملی اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ للدت نے بچے کو گود میں لیا اور اس سے کہا کہ اے ننھے، دنیا میں آتے ہوئے تمہیں لاج نہ آئی تو اب دودھ پینے میں کیسی شرم؟ یہ کہہ کر للدت نے ننھے شیخ کو اپنے سینے سے لگا کر انہیں اپنا دودھ پلایا۔ للدت ایک فطری شاعرہ تھی۔ وہ کشمیری زبان کی پہلی شاعرہ ہیں جن کا کلام کشمیریوں کے اجتماعی حافظے میں محفوظ رہ کر بعد میں تحریری صورت میں منتقل ہوا۔ یہ کلام جو واق کہلاتا ہے مرتب ہو کر کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان کے اس عارفانہ کلام کو تمام اہل کشمیر، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، امیر ہوں یا غریب، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، سبھی بہت پسند کرتے ہیں۔ ان واقعوں میں اونچ نیچ
اور ذات پات کے غیر فطری بندنوں کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ 600 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے باوجود ان کے کلام کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ان 600 برسوں میں کشمیری زبان میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ بہت سے لفظ یا تو متروک ہو گئے ہیں یا ان کی صورت ہی بدل گئی ہے۔ بہت سارے نئے الفاظ زبان میں داخل ہوئے۔ چنانچہ لل دت کے کلام میں پائے جانے والے بہت سے الفاظ اب عام کشمیری بولنے والے کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی لل دت کے بہت سارے شعر اور مصرے اب بھی کشمیری زبان میں محاوروں اور ضرب الامثال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ لل دت اور ان کے کلام کی مقبولیت کا ایک بین ثبوت ہے۔ لل دت کو مسلمان لل عارفہ اور ہندو لل ایشوری کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے خاصی لمبی عمر پا کر بج بہاڑا کے مقام پر وفات پائی۔ کشمیر کے لوگ جب کسی خاتون کی شرافت، پاک بازی، صبر و تحمل اور دینداری سے متاثر ہوتے ہیں تو اسے لل دت کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یوں اس خاتون کی عظمت آج بھی لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں۔ بقی والسلام۔